رئیس المفسرین قدوۃ الصالحین امام الموحدین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ بندیال میں میرے پردادا کے پاس پڑھتے رہے تھے۔ میرے دادا حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ میرے والد صاحب شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی اور مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ کے شاگرد۔ لیکن میں نے آج تک کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ میرا جو مادری نسب ہے، میرے نانا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد۔ اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرمائے۔ 50 سال ہو گئے ہیں مجھے اس میدان میں آئے ہوئے۔ میں جب اس میدان میں آیا تو جو لوگ مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں ان حالے کچے بھی نہیں سیکھ پائے۔ اللہ انہیں بھی خوش رکھے، آمین۔ ہمارا جو دین ہے اس دین نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، بلکہ ہمارے دین نے یہ سبق دیا کہ سب نبیوں کا احترام کرنا ہے اور کسی نبی کی بھی ادنا سی توہین نہیں کرنی۔ بے شک یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا، لیکن ہمارے قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سب نبیوں کو ماننا ہے، احترام کرنا ہے، لیکن اللہ نے ان نبیوں کے مرتبوں میں اور درجوں میں فرق رکھا ہے۔ کسی نبی کا درجہ کم ہے، کم کس نسبت سے؟ انبیاء کی نسبت سے، ہماری نسبت سے نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں ذرا تمہید باندھ لوں، آؤں گا اپنے موضوع پہ انشاءاللہ۔ کسی کا درجہ کم ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، اور کوئی آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ شاعر کہتا ہے تو بدر منیری ہما اخترم، تو سلطان ملکی ہما لشکرم۔ تو اردو سمجھ نہیں آتی تو فارسی کتنے سمجھ تائیں بالکل چپ کر گئے۔ تو بدر منیری، بہت اونچا گیا ہے یار۔ تو بدر منیری ہما اخترم، کہتا ہے تجھے نبیوں کی جماعت میں بٹھا دیا جائے نا
ایسے محسوس ہو جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند چڑھا ہوا ہے. بدرے منیری ہما اخترم تو سلطان ملکی ہما لشکرن. تجھے نبیوں کی جماعت میں بٹھا دیا جائے ایسے محسوس ہو جیسے فوجیوں میں بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے. ایک جملہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں, ماشاءاللہ پسند آئے تو کہنا بندے عالمی اچھا جملہ کہہ گیا. میرے نبی کو نبیوں کی جماعت میں بٹھا دیا جائے ایسے محسوس ہو جیسے بارات میں دولہا بیٹھا ہوتا ہے. ماننا سب نبیوں کو ہے لیکن ان کے درجوں میں کیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. جس طرح تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے لیکن رب نے ان کے درجوں میں فرق رکھا ہے, کوئی کم درجہ, کوئی اس سے اوپر, کوئی اس سے اوپر. اسی طرح ایمان رکھنا ہے کہ میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں, وہ سب جنتی ہیں, ہم سب کا احترام کرتے ہیں. لیکن جس طرح نبیوں کے درجات میں رب نے فرق رکھا, صحابہ کے درجات میں بھی رب نے فرق رکھا. کسی کا رتبہ کم ہے, کسی کا اس سے زیادہ ہے, کسی کا اس سے زیادہ ہے, اور کوئی ابو بکر ہے. اللہ نے فرق رکھا, قرآن نے بھی اس کو بیان کیا. لیکن میں پہلے حدیث کا سہارا لے لیتا ہوں. میرے نبی نے کہا صحابی کن نجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, جس کے پیچھے چلو گے تمہیں لے کے جنتی میں جائے گا. یہ جو میرے نبی نے ستاروں سے تشبیہ دی صحابہ کو, ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں, کوئی چھوٹا, کوئی بڑا, کوئی اس سے بڑا, کسی کی روشنی کم, کسی کی اس سے زیادہ, کسی کی اس سے زیادہ, لیکن دے گا روشنی ہے. ستارہ وہاں سے ظلمت نہیں ملے گی, روشنی ملے گی, روشنی ملے گی. جو بات میں آخر میں جا کے کہنا چاہتا تھا, موضوع میں وہ پہلے آ گیا. یہ میں بالکل جوش میں نہیں کہنا چاہتا. بعض اوقات بندہ جوش میں بات کرے نا, ہمیں سمجھ آوے نہ آوے, اسے وزن ہوئے نہ ہوئے, لوگ آدھے یار ایڈا زور لائس, چلو سبحان اللہ. میں بالکل زور نہیں کرتا, لیکن آپ کی سبحان اللہ دیکھوں گا اس میں کتنا وزن ہے. بندے عالمی کہتا ہے میرے نبی کا ہر صحابی ستارہ ہے, اور اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے, یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ جو کتابوں کی پٹاری کھول کے بیٹھتا ہے اور غلطیاں گنواتا ہے. غلطیاں, معاویہ نے یہ کام غلط کیا, معاویہ نے یہ غلطی کی, معاویہ نے یہ غلطی کی, عمر بن العاص نے یہ غلطی کی. وہ جو تاریخ کی کتابیں کھول کے بیٹھتا ہے نا, اور وہ جو پٹاری کھولتا ہے, فلاں عالم نے یوں لکھا, فلاں مفتی نے یوں لکھا, فلاں فقیہ نے یوں لکھا, فلاں محدث نے یوں کہا, تو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ متاثر ہوتا ہے. نوجوان کہتا ہے بلے بلے بڑے حوالے دیتے اس بھائی, اتنے حوالے, اتنی کتابیں, اتنی تاریخ کی کتابیں معاویہ کے بارے میں یہ کہتی ہیں.
بس میں ان ساری باتوں کے جواب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں آئے تھے، انہوں نے لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی، جادو کیا، لوگوں کے خیال میں آئے یہ کیا بن گئی ہیں؟ سانپ. حضرت موسیٰ بھی متاثر ہو گئے، خلقت بڑی تھی. حضرت موسیٰ ڈر گئے. اللہ نے کہا لا تخف، میرے پیغمبر ڈر نہیں، آخری کامیابی تجھے ملے گی، اپنی لاٹھی پھینک. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گیا. اس نے ان ڈھونگ کو نگلنا شروع کر دیا. 1 2 3 4 5 10 ہزار. یہ جتنیاں لاٹھیاں تے رسیاں تسی تاریخ والیاں سٹیاں نا، میں حضرت موسیٰ علی سوٹی سٹن لگا. سبحان اللہ. انشاءاللہ سب ہضم، تیرا سارا ڈھونگ ختم. میری للکار ہے، میں تو یار للکار لائی کوئی نہیں. یہ للکار لا بڑے بندے مروا چھٹے. کیا کہنا چاہتے تھے؟ میری یہ بات یہاں لکھ لیجئے، اور نوجوانوں پڑھے لکھا طبقہ، بندیالوی کی یہ بات سینے کی تختی پر لکھیے. دنیا کا کوئی بندہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے گا. یہاں نقش کر لیجئے، پکا لیجئے، جگہ جگہ اس کو دہرائیے، دوستوں کو بتائیے. صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا. صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں. تو پٹاری کھول کے بیٹھتا ہے فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا. میں نے یہ نہیں دیکھنا، میں نے یہ دیکھنا ہے قرآن میں میرے رب نے کیا کہا ہے. ہاں جرأت کر اور کہہ معاویہ صحابی نہیں. چل پھر تنقید کر، پھر تنقید کر، تبرہ کر، کہہ معاویہ صحابی نہیں. تو کہہ کے دیکھ معاویہ صحابی نہیں، میں بخاری سے ثابت کر دوں گا کہ معاویہ صحابی ہے. کہہ کے دیکھ، انکار کر کے دیکھ. دیکھی شروع ہو گئی. کہتا ہے صحابی تو ہے، کہتا ہے صحابی تو ہے، میں صحابیت کا قائل ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، لیکن انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. میں نے کہا صحابی مانتا ہے نا تو پھر رب کا حکم مان. سورۃ حدید میں جو رب نے کہا ہے نا رب کا حکم مان، وہاں صحابہ کو 2 حصوں میں رب نے تقسیم کیا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. پہلوں کا مرتبہ زیادہ ہے، اور آخر میں جا کے اللہ نے کہا مرتبہ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، لیکن کلن ایک کلن والا جڑا تیر لگا نا تو پھر اس کا مزاق بنایا اس نے. سرگودے کا ایک مماتی مولوی ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے کلن کلن کڑنا کہ میں تیرا کلن، میں کہ تیرے کو نکلدا نہیں. یہ کلن جڑا نا یہ تیرے واسے چ نہیں. کلن کہو تو یار، کلن زور سے کہو یار، کلن مانا کرو. یا تو کر رہا انکار، کر انکار کہ معاویہ صحابی نہیں، اور اگر وہ صحابی ہے تو پھر رب کا یہ حکم مان کلن وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے.
میاں تم اپنی نبیڑ مرن تو بعد جڑی تیری لتڑشن ہونی ہے تیرے نال بننا کی ہے معاویہ نو چھوڑ تو اپنی نبیڑ تیرے ساتھ کیا بننا ہے میں اپنی نبیڑ ہوں میرے ساتھ کیا بننا ہے یہ علماء اپنی نبیڑیں ان کے ساتھ کیا بننا ہے معاویہ پہ تنقید نہ کر صحابہ کو رب نے قرآن میں جنت کا وعدہ دے رکھا ہے تو انہیں تاریخ کے ترازو پہ تولتا پھر کتابوں کے ترازو پہ تولتا پھر سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر بندیالوی تلے گا کس ترازو پر تاریخ کے ترازو بندیالوی کے والد صاحب تلیں گے تاریخ کے ترازو میرے استاد تلیں گے بولو تو صحیح ہے میرا مرشد تلے گا قائد اعظم تلیں گے علامہ اقبال تلیں گے تاریخ کے ترازو ذوالفقار علی بھٹو کو تولنا ہے ترازو تاریخ ہے جنرل ضیاء الحق کو تولنا ہے ترازو تاریخ ہے اکبر کو تولنا ہے شاہ جہان کو تولنا ہے عالمگیر کو تولنا ہے جہانگیر کو تولنا ہے ہمایوں کو تولنا ہے ترازو تاریخ ہے صحابہ کو تولنے کا ترازو تاریخ نہیں ہے صحابہ کو تولنے کا ترازو قرآن ہے قرآن کے ترازو پہ تولے باقی سب تاریخ کے ترازو پہ تو تاریخ میں ڈھونڈتا پھرتا ہے صحابہ کو فلاں نے کیا لکھا اور فلاں نے کیا لکھا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ ذہن میں رہے صحابہ تارہ ہے تارہ اور ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر وہ ذرا ذہن میں رکھیں میں نے وہی آنا ہے پھر مجھے بھول گیا یار میں کیا کہہ رہا ہوں اے میرے حافظے دا ہار رہ گیا ہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں تے ترنول والے لوگ یا ارد گردیان والے لوگ مزہ تھا ہے بھئی میں ادھی گل کرنا تے تسی سمجھ جاؤ بھی بندیالوی آخر خطابت کہتے بھی اس کو کہ خطیب تھوڑی سی چھپا کے بات کرے اور لوگ پردے ہٹاتے چلے یہ کہنا کیا ہے تیار ہو سمجھ جاؤ درمیان میں جو سمجھ جائیں گے وہ سبحان اللہ کہیں گے جو درمیان میں سمجھ جائیں گے ایک آدمی نے سونے کے زیور بنانے تھے کنگن بالیاں انگوٹھیاں سونے کے زیور آیا صراف کے پاس سنارے کے پاس آ کے کہتا ہے میں نے سونے کے زیور بنانے ہیں کنگن بنانے ہیں بالیاں بنانی ہیں لیکن میں سونا تلوانا ٹال دے ہوتے میں نے بنوانے سونے کے زیور ہیں تلوانا میں ٹال دے سنارا کہتا ہے پاگل آدمی ٹالتے تلدیاں نہیں لکڑیاں ٹالتے تلدے نہیں پتھر سونے دے تولن واسطے ترازو الگ کے سونے کے تولنے کے لیے ترازو الگ کے سونا اس پہ تلتا ہے سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر صحابہ سونے کی طرح کھڑے ہیں وہ تلیں گے قرآن کے ترازو پر ماشاءاللہ تو سونا تلوانے کے لیے ٹال کی دکان پہ پہنچا ہوا ہے تو جیسا پاگل اور احمق کون ہے ماشاءاللہ ایک اور مثال بھی پیش کر سکتا ہوں اس نے پتہ نہیں کتنے بندے سمجھے کوئی شاعر تھا اس کے پاس ایک لڑکا بیٹھنے لگا کہ چلو سامنے کچھ حاصل ہو جائے گا شاعر بڑا اعلیٰ تھا شاعر شعر لکھتا اور اس شاگرد کو کہتا اے شعر ویکھ 1000 روپے دا ہے وہ کاپی پہ لکھتا نہیں کہ لکھتا 1000 دوسرے دن شاعر کہتا ہے ایک اور شعر سن
یہ 500 کا ہی وہ شعر لکھتا نیچے لکھتا 500 کا ہے کاپی بھر گئی ایک جڑے ماں پوچھے کچھ کردہ کرانا بھی ہے کہ یہ ویلا پھردا رہنا اس آکھے اماں کاپی ہزاراں نال بھری اس آکھا پھر سبزی لے کے آ یہ سبزی والے کول گیا اس 300 کی سبزی لئی سبزی والے کا پیسے اس 500 والا شیر پاڑے اس کو کہتا ہے یہ 500 کا ہے آخدہ کس نو پیا یہ شیر قربان کس کو پہنچے ہوا کہتا ہے یہ 500 کا شیر ہے 300 روپے کٹ لے 200 واپس کر وہ سکیا پاگل ہے شیر 500 کا جا پیسے لے کے آ یہ استاد کے پاس آئے وہ سکیا استاد جی کہتے ہو یہ 1000 کا شیر ہے یہ 500 شیر ہے آئے 2 کلو ٹماٹر بھی نہیں بس یہ بات میری آپ نے سمجھنی ہے شاعر کہتا ہے شیر بکھایا کس نے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبزی والے نو شاعر کہتا ہے پاگل کسی سخن شناس کو دکھا جسے ادب کا پتہ ہو شعر کے وزن کا پتہ ہو سخن شناس کو دکھانا شاعر نے قصیدہ لکھا کہا جا بادشاہ کے دربار میں جا کے سنا اب بادشاہ سخن شناس تھا لفظوں کا اتراؤ چڑھاؤ جانتا تھا اس نے قصیدہ پڑھا اس نے 10,000 درہم انعام میں دی تسی بھی صحابہ نو پوچھن واسطے سبزی والے کول گیا کرو فلاں مورخ فلاں تاریخ فلاں کتاب ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو کسی سخن شناس کے پاس آ تجھے پتا چلے محمد کے یار ہیں کیسے صلی اللہ علیہ وسلم ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے کالی بدلی یہ غلطی اور یہ غلطی اور یہ غلطی اگلا جملہ میں بالکل جذبات سے ہٹ کے کہوں گا سبحان اللہ آپ کی دیکھوں گا بندیالوی کہتا ہے ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے پہلے تم اپنا تعارف کروا تم کون ہے میں جو صحابی پہ تنقید کرتا ہوں میں تعارف کرواؤں نا میں کون ہوں پہلے تم تعارف کروا تم کون ہے تو مٹی کے تیل سے جلنے والا دیوا ہے جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون کرو مانا اولئک هم المتقون کا بڑا مشکل لفظ ہے یہی متقی لوگ یہی میں تو سنت نہیں تھا علماء دیوبند بھی نہیں تھے علماء بریلی بھی نہیں تھے علماء اہل حدیث بھی نہیں تھے امام اعظم امام ابو حنیفہ بھی نہیں تھے امام شافعی بھی نہیں تھے امام مالک بھی نہیں تھے امام احمد بن حنبل بھی نہیں تھے امام ظفر بھی نہیں تھے امام ابو یوسف بھی نہیں تھے امام محمد بھی نہیں تھے عینی بھی نہیں تھا ابن حجر بھی نہیں تھا شیخ عبد القادر جیلانی بھی نہیں تھے باجزید بستامی بھی نہیں تھے معین الدین چشتی بھی نہیں تھے علی حویری بھی نہیں تھے سلطان باہو بھی نہیں تھے جب یہ قرآن اتر رہا تھا نا اولئک هم المتقون اس وقت میرے نبی کے یار موجود تھے یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے سامنے سمجھاؤ نا ابو جہل کو کہہ رہا ہے عبداللہ ابن ابی کو کہہ رہا ہے مدینے کے یہودیوں کو کہہ رہا ہے یا صحابہ کو کہہ رہا ہے یہ قرآن ہے اس کے مقابلے میں تو روایتیں اٹھاتا ہے کتابیں اٹھاتا ہے اور لوگوں بچوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے
मुआविया मिंबर पे ना जुमे के दिन हजरत अली को गालियां निकाला। ये हमला मुआविया पे है या मेरे नबी की तरबियत पे? मेरा कोई शागिर्द ऐसी हरकत करे, उस खानदान के लोग कहते हैं ए पढ़ाया दे, ये जो तू कहता है कि मिंबर पे बैठ के जुमे के दिन खुतबे में हजरत अली को गालियां निकाला करते थे, ये तरबियत की थी मेरे नबी ने, और तुम बोलो मैं तुम्हें साथ लेके चलना चाहता हूं, तुम बोलो जुमे वाले दिहाड़े मिंबर ते बह के गालियां कढ़ण वाला मुत्तकी होता? तरनौल में मुत्तकी वही होता है? गालियां निकालने वाला मुत्तकी होता है? आम मोमिन को गाली निकालना फिस्क है। चे जाए कि हैदर कर रहा, पहले 3 सहाबा को छोड़कर सारी उम्मतों से और इस उम्मत से भी अफजल है। और हजरत अली की एक खूबी ऐसी है जो किसी सहाबी में नहीं पाई। चल एक सुन्नी का नजरिया भी सुन। तू तो कहता है हजरत अली के फजाइल बयान नहीं करते। हजरत अली की एक खूबी सिफ्त ऐसी है, हजरत अबू बकर में भी नहीं, हजरत उमर में भी नहीं, हजरत उस्मान में भी नहीं, तल्हा और जुबैर में भी नहीं, हजरत मुआविया अबू सुफियान किसी में नहीं पाई जाती। वो सिर्फ हजरत अली में पाई जाती है कि उनकी परवरिश नबूवत की गोद में हुई थी। उन्हें किसने पाला था? फिर जब वो 3 साल के होंगे, 4 साल के होंगे, 5 साल के होंगे, मेरे नबी ने कैसी तरबियत की होगी, मेरे नबी ने कैसे अखलाक संवारे होंगे। आम मोमिन को गाली निकालना फिस्क है। चे जाए कि हैदर कर रहा जो परवुर्दा नबूवत है, बच्चों में पहला मोमिन है, हिजरत वाली रात बिस्तर रसूल पे सोया है, बद्र ओहद का गाजी है, खंदक का हीरो है, यमन का गाजी है, मेरे नबी का चचाजाद भाई भी है, प्यारा दामाद भी। उनको गालियां निकालने वाला मुत्तकी होता? उन तेरियां रिवायत मन्ना कि कुरान मन्ना? कुरान तो सहाबा के बारे में कहता है उलाइका हुमुल मुत्तकून। कुरान कहता है कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान। हमने कुफर को, फिस्को, फजूर को, नाफरमानियों को मोहम्मद के यारों से परे हटा दिया। उलाइका हुमुर राशिदून, वो सारे हिदायत याफ्ता है। तुझे ये सारी बातें याद रहती हैं, तनकीद वाली सारी बातें जो मुआविया के खिलाफ तुम उगल सकते हो, तुम उगलते रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? खूबियों वाली बात क्यों जिक्र नहीं करते हो? कभी तो वो भी बयान करो ना। तुम नहीं करोगे, बंदियाल भी करेगा। तारीख की किताबों से नहीं करेगा, बुखारी से करेगा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने 7 हिजरी में उम्रतुल क़ज़ा किया था। यहां जो उलमा बैठे हैं, मजमे में उलमा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये मुआविया पे तनकीद करने वाले लोग कहते हैं वो फतह मक्का के दिन ईमान लाए। कब ईमान लाए? वो कहते हैं ये मजबूरी का ईमान था, राह कोई नहीं सी ते वाह कोई नहीं सी, किदे जाते, मेरे नबी फतह करके आ गए थे, वो कलमा पढ़ नहीं सी। तासुर देते हैं कि ये कोई खुशी का ईमान। कुछ हमारे उलमा कहते हैं नहीं नहीं, ईमान तो पहले लाए थे, छुपा के रखा हुआ था, फतह मक्का के दिन ज़ाहिर। आज बंदे आलमी को भी सुनो, सुभान अल्लाह। मैंने हजरत मुआविया को बहुत पढ़ा, मुखालिफ मुआफिक दोनों किताबें। मुखालफत में जिन लोगों ने लिखी वो भी पढ़ी है, मुआफिकत में जिन लोगों ने लिखी वो भी पढ़ी है, मैंने खुद भी लिखी। और अब मैं इस नहज पे हूं
کہ کوئی بدتینت آدمی، کوئی چھیٹا حضرت معاویہ کے دامن کی طرف اچھالنا چاہے، بندے عالمی اس کو دھونے کی پوری صلاحیت ہے۔ حضرت علی کے دشمن پہ لعنت بھی کر دیں۔ ہم تو اہل سنت ہیں یہاں۔ حسنین کریمین کے دشمنوں پر لعنت، حضرت حسین کے قاتلوں پر لعنت، جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، اس کنبے کو شہید کیا، ان لوگوں پہ رب کی لعنت۔ پھر یاد دلاؤ میں کیا کہہ رہا تھا؟ فتح مکہ کے دن امام ہے، ظاہر کیا تھا۔ میں دونوں کو رد کرنے لگا، اور رد بھی بخاری سے کرنا۔ حدیث فتح مکہ کے سے 1 سال پہلے عمرۃ القضاء کرنے کے لیے میرے نبی آئے، طواف کر لیا، صفا مروہ آپ نے کر لی، میرا نبی بیٹھا ہے مروہ پر۔ ظالم آدمی کبھی یہ بھی سنا لوگوں کو، کیڑے نکالتا رہتا ہے، یہ بھی کبھی سنا لوگوں کو، بخاری کی یہ روایت سنا، میرے نبی مروہ پہ بیٹھے، 7 چکر مکمل ہو گیا، ایک کام رہ گیا ہے، زلفیں کٹوانا، باقی سارے کام ہو گئے، بیٹھے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حیدر کرار بھی، حضرت بلال بھی، حضرت طلحہ بھی، حضرت زبیر بھی، عبد الرحمن ابن عوف بھی، یہ سارے صحابہ میرے نبی کے پاس ہیں۔ اٹھا بخاری، مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں کاٹنے والے کا نام معاویہ ہے۔ کبھی لوگوں کو یہ بھی سنا، یہ جو حضرت معاویہ نے زلفیں کاٹی، اور یار کوئی معمولی بات، یار ذرا تصور میں تو جاؤ یار، یہاں ایک بال دیکھنے کو ترس جاتے ہو جو منسوب ہے، آپ کا ہے نہیں، منسوب ہے، وہ شیشے میں بند ہے، پھر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، بال دیکھنا جی جرا منسوب ہے، اس نے تو زلفیں تراش کے سارے بال اپنے پاس رکھ لیے۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ سے 1 سال پہلے جب وہ مروہ پہ بیٹھ کے میرے نبی کی زلفیں تراش رہے تھے، ایمان کو چھپانا تھا کہ ظاہر کرنا تھا؟ تو صحابہ کے رتبوں میں رب نے کیا رکھا؟ ہیں سارے جنت، کسی کو جہنم کی ہوا نہیں لگے گی، نہیں لگے گی۔ آج پتہ نہیں میں عقلی باتیں کرنے پہ کیوں آگے ہوں۔ یہ جب بندے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، میرے سامنے کوئی بندہ بیٹھے، میں ادھر بیٹھوں، میرے وجود کا عکس اس کی آنکھ کی پتلی میں جائے گا، اور سامنے بیٹھے ہوئے کا عکس میری آنکھ کی پتلی میں جائے گا۔ جب صحابہ میرے نبی کے آمنے سامنے بیٹھتے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں میرے نبی کا عکس جاتا ہوگا، وہ آنکھیں جہنم میں کیسے جا سکتی ہیں؟ تجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ صحابہ کا مرتبہ کیا ہے؟ تجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، اور کتنے خوش نصیب لوگ تھے، اور کتنے خوش قسمت لوگ تھے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، میں ایک دفعہ سرگودا اپنے مسجد گیٹ میں کھڑا تھا، ایک بندہ پرے سے آ رہا تھا، وہ دوسرے عقیدے کا تھا، وہ عاشقان رسول، تو وہ بلند آواز سے کہتا آ رہا، او میری قسمت ویکھو، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، زور زور سے کہتا ہوا، میری قسمت ویکھو، میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا۔ یہ جالیاں دیکھ لیتا ہے، کوشش بڑی کرتا ہے کہ ہاتھ بھی لاؤں،
کھلوتے نہیں چھوٹتے یلا قریب نہیں آتے. یہ ہمارے پاکستانی کیا کرتے ہیں؟ قالین دے تھلو مٹی لے کے مٹی کھا کبھی ستونوں پہ ہاتھ پھیر کے ان کو چاٹتے. حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے چمو چٹو پاٹ دی کتنے 4-5 گھنٹے میں صدقے جاما تیرے نام. وہاں ایک افریقے کے عالم تھے, عصر کے بعد درس دیا کرتے تھے, بڑا زبردست درس دیتا تھا, عربی ایسی بولتا تھا نا مزہ آ جاتا. حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے ساتھ تھے اس سال. تقریباً ہر میں کہتا کاش یار اس کا کوئی ترجمہ کرے, کاش اس کا کوئی ترجمہ کرے. تو وہ اکثر کہا کرتا تھا اے جڑے ستوناں نو چوم دیو نا اے پتھر اساں ترکی چوں منگایا. کہاں سے منگایا؟ یہ سب ترکی چوں منگایا. تو یہ جالیوں کے قریب لگتے ہیں لگن. میرے والد صاحب حج پہ گئے تو ایک ملک بھی گیا میرے والد صاحب کے ساتھ تھا. وہ میم شین رے کاف. تو وہ کہتا ہے مولوی جی کتھے بندیال تے کتھے مدینہ, روز روز تیار نہیں ہوتا تے جلدی نہ چومیے نا تے میرے گل تک کوئی نہ ہوئی. والد صاحب جاتے یہ جائز نہیں ہے, صحابہ سے ثابت نہیں ہے. کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور کو چوما نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگایا, ہاتھ بھی. ایک دن صبح کی نماز کے بعد نا وہ ملک کہنے لگا مولوی جی تسی جاؤ مقام تے آج میں جالی چوم کے. والد صاحب کہتے ہیں میں شرطے نو عربی چاکھیا پہ باندھا پہ ذرا خیال کری. میں چلا گیا مقام پہ. تھوڑی دیر کے بعد ملک صاحب آئے, چہرہ اترا ہوا اداس اداس. میں کہا ملک جی خیر ہوئے. وہ سب کہتے اتھے بھی سارے تیرے عقیدے والے رہتے ہیں, اتھے بھی سارے تو روزے دیا جالیاں ویکھ کے آویں. بات تو میں بڑی کر کے آؤں. تیرے پیر زمین تے نہیں لگدے, تو مدینے دیا گلیاں ویکھ لے میں تیرا سر آسمانوں تے لگ جاندا. تنقید ان پہ کر رہا ہے جو میرے نبی سے مسافے کیا کرتے تھے, پھر میرے نبی سے معاہدے کیا کرتے تھے, پھر میرے نبی کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا کرتے تھے, پھر ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانے کھایا. پاگل آدمی تو ان پہ تنقیدیں کرتا تھا, ان کے اعمال میں کیڑے نکالنے میں تو لگا. یہ میرے نبی کی تربیت تھی. منبر پہ گالیاں نکالنا یہ میرے نبی کی تربیت تھی. بیت المال میں خیانت کرنا یہ تو میں بھی میں کتنا حقیر آدمی ہوں. ایک کام تو میں بھی نہیں کرتا. چلو جاؤ مدرسے کے پیسوں میں خیانت کروں, جماعت کے پیسوں میں خیانت کروں, یہ تو میں بھی نہیں کرتا. ممبر پہ کہہ رہا ہوں. میری تربیت میرے والد صاحب نے کی, میری تربیت حضرت نیلوی نے کی. میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ مدرسوں کے پیسے اور چندے اس نو کھانا. کال پر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھا کہ اگر کسی بندے نے کسی بندے کا پیسہ کھا لیا نا, میں قرضہ لیا کھا لیا, قیامت والے دیہڑے ایک بندے کو بخشنا وہ جس کا کھاتا جڑے آنا نا مدرسے آ جائے انہوں نے پچھوں آنی خلقت جنہوں نے پیسے کھاتے نا وہ ساری خلقت پیچھے, یہ اگے اگے سوکھا کام میں. یہ تو اب تو میں بھی نہیں کرتا. چے جائے کہ میرے نبی کا یاد, یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے. شیخ سعدی نے گلستان میں ایک بات لکھی ہے, پتہ نہیں کیوں لکھی, میرے کام آ گئی.
سنانا چاہتا ہوں اور میں وہ پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے میں آکھنا کی چاہتا ہوں، سمجھو گے؟ شیخ سعدی کہتا ہے گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا ابھی کہ از بوئے دلا بیزے تو مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشین در من نسر کر مگر نہ من ہما خاتم کے ہستا من پتہ سی تو ان کاک سمجھ نہیں ہے میں یہ سنوں گو کمانوں جو نہیں ہے۔ شیخ سعدی کہتا ہے خوشبودار مٹی ایک دن میرے ہاتھ میں آئی، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، میرے ہاتھ میں آئی، میں نے مٹی سے پوچھا تو کستوری ہے یا تو عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل مست مست ہوا جا رہا ہے؟ تو مٹی نے جواب میں کہا میں تو ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ بگفتہ منزل ناچیز بودم ولیکن مدت بعد گل نشستم جمال ہم نشین در من مسر کر وگرنہ من ہما خاتم کی ہستم۔ وہ جو میرا ہم نشین تھا، وہ جو میرا دوست تھا پھولو، اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا، میں بھی خوشبودار ہو گئی۔ خوشبودار مٹی کو پھولوں کے ساتھ بسایا جائے تو مٹی بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جو لوگ میرے نبی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے ان میں میرے نبی کی صحبت نے کوئی اثر نہیں کیا۔ کوئی مجھے وقت بھی بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ ہاں جی 5 منٹ ہو تقریر تمہیں غلط فہمی ہے مدیان کی زبان ہے۔ ویسے قاری سلیمان سے عمر مجھ سے زیادہ ہے، ویسے یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں پڑھنا شروع کیتا سی تو تقریرہ کرتا سا، یہ مجھے کہتے ہیں کہ تو تقریرہ کرتا سا تو میں پڑھنا شروع کیتا، میں آکھا تسی وڈی عمر پڑھنا شروع کیتا تو میرا کیڑا قصور میرا کوئی قصور۔ ہمیشہ مجھے آخر میں وقت ملتا ہے، کبھی 1 بجے کبھی 2 بجے، چلو آپ دعا میں دی کر دیا کریں۔ میں بڑا عاجز سا بندہ ہوں اور بڑا کم علم سا بندہ ہوں، اللہ عاجز ہی رکھے، اللہ تکبر سے، غرور سے، فخر سے، تعدی سے، تحدی سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ بچا کے رکھے۔ جس طرح انبیاء کی جماعت میں سب سے افضل میرا نبی ہے، اسی طرح صحابہ کی مقدس جماعت میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ یہ اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی نعت خوان اور خطیب اس کے خلاف بولتا ہے، وہ کہتا ہے میں سنی ہوں، وہ سنی نہیں ہے۔ سنی کہلانے والے علماء کو چاہیے کہ وہ اسے لگام دیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، کوئی بھی ہوں، اسے روکیں۔ اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ یہ ہے، میرے نبی کا نظریہ بھی یہی ہے، سب سے افضل ابو بکر۔ ایک عورت آئی، اس نے کوئی مسئلہ پوچھا یا چیز مانگی، آپ نے فرمایا کل لانا، میں تجھے مسئلہ بتا دوں گا، وہ چیز دے دوں گا۔ آگے سے عورت کہتی ہے ان یہ تو ولم اجد کا، میں آؤں آپ کو نہ پاؤں، کأنہا ترید الموت، اس کے ذہن میں تھا کہ آپ موت کا جام پی لیں، پھر نہ تو میری سننی
تے نہ تسی جواب ہو دینا. تبھی تو کہہ رہے کانہا ترید الموت. یہ تہاڈیاں گلاں ہوندیاں روضے رسول پہ کھڑے ہو کے مشورے ہو رہے ہیں جی. یہ حضرت علی نال مشورے نبی پاک کبھی نہیں کیتے. نہ حضرت حسن سے نہ حضرت حسین سے. یہ تیرے ساتھ ساری باتیں ہوتی ہیں. اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے کبھی بات نہیں کی. یہ جو ہمارے آدمی مبلغ ہیں جن کے بیٹے کا پچھلے دنوں انتقال ہوا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. وہ کہتے کسی بندے کو خواب آیا, اس نے خواب میں دیکھا میرا بیٹا نبی پاک کے ساتھ کھڑا ہے اور اللہ نے اسے معاف کر دیا. میں نے کہا آپ کے بیٹے کی قبر تنبہ میں, نبی پاک کی قبر مدینے میں, ایک جسم پہ اکٹھے نہیں کھلوتے. ثانوی سمجھا ماشاءاللہ یہ کتنے ملاقات. ماشاءاللہ تم تو کہتے ہو جسم بھی یہی ہے, وہ بھی یہی اسی قبر میں ہے. پھر کہتے ہو میرا بیٹا نبی پاک کو ملا ہے, وہ کیے ملے ہیں. پھر ساڈے والا عقیدہ ماننا, پھر ملاقات ہو جائے گی کہ جسم یہاں ہوتے ہیں اور روحیں جنت میں ہوتی جنت میں. یہ تو ولا مجد کا میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں. آپ نے فرمایا جیتے فلم تجدینی, اگر تم آئے اور مجھے نہ پائے فاتی ابا بکر. کس کے پاس چلی جائے؟ زندگی کا آخری خطبہ دیا, صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھڑکیاں کھلتی ہیں نماز میں آنے کے لیے آسانی ہو. آپ نے فرمایا لا تبقین خوخۃ فی المسجد, یہ ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں. کسی مکان کی کھڑکی مسجد نبوی کے سین ہال میں نہیں کھلے گی الا خوخۃ ابی بکر. ایک گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی. اشارہ تھا ان کا آنا جانا زیادہ رہنا ہے, ان پر خلافت کا وزن پڑنے والا ہے. آپ اگر عمرے پہ گئے, حج پہ گئے, آج تک نہیں دیکھا, اب اللہ آپ کو دوبارہ لے, ہمیں بھی اللہ دے. اب دیکھنا جو میں بتا رہا ہوں, جس جگہ پہ روضہ رسول پہ سلام پڑھتے ہیں, جس جگہ کھڑے ہو تو پھر بقی باب البقی سے باہر نکل جاتے, سلام پڑھ کے باب البقی سے. اگر آپ باہر نہ نکلیں اور اسی صف پر پیچھے چلیں, ادھر سامنے جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب الصدیق. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہاذہ خوخۃ ابی بکر. اب جا کے پڑھنا ہے ہاذہ خوخۃ ابی بکر. یہ دروازہ اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جس جگہ پہ حضرت ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلا کر. منشا ذکر. پھر جب آپ نماز کے لیے مسجد میں نہ آ سکے, بیمار تھے, وضو کیا, غشی آ گئی, پھر وضو کیا, غشی آ گئی, پھر وضو کیا, غشی آ گئی, تو میرے نبی نے تیسری مرتبہ کہا میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. عشاء کی نماز تھی, جمعرات کا دن تھا, کس نے پڑھائی؟ جمعے کی 5 نمازیں, ہفتے کی 5 نمازیں, اتوار کی 5 نمازیں, سوموار کی صبح کی نماز, آگے 10-11 بجے آپ کا انتقال ہے. دن کے 11 بجے آپ کا انتقال. اور جس دن ڈھول ڈھمکا بازار میں ہوتا ہے, این اس ٹائم نبی پاک کا انتقال.
17 نمازیں میرے نبی کی زندگی میں میرے نبی کے مصلی پر ابو بکر نے پڑھائی تھی. یہ بات میں ہی بیان کرتا ہوں اور ہر جگہ بیان کرتا ہوں. مجھے بیان کرتے بڑا لطف آتا ہے. پتہ نہیں آپ کو سنتے ہوئے لطف آئے گا کہ نہیں. اسی پر میں چھوڑ دوں گا, سٹیج چھوڑ دوں گا اور آپ کھڑے ہو کر میری تائید کریں گے اور ہر طرف ابو بکر ہونے لگا. آگے پیچھے ایک ہی نعرہ لگے گا, ابو بکر ابو بکر ابو بکر. ایک دن نماز ہو رہی ہے, میرے نبی کی طبیعت سنبھلی. میرے نبی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے. 2 آدمیوں کا سہارا لیا ہوا ہے, پاؤں مبارک زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے ہیں. نکات ہے, کمزوری ہے. ادھر کے نمازیوں نے بتایا ابو بکر نبی آ گئے. کچھ انہیں احساس ہوا کہ نبی آ گئے. ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹایا, مصلی چھوڑا. سچا عاشق جو تھا, نبی جو آ گئے. یہ تو ہمارا دوست ہے جو کہتا ہے دم بدم پڑھو درود. حضرت بھی ہیں یہاں موجود, لیکن مصلی میں نہیں چاہتا, نماز میں ہی پڑھی. وہ سچا عاشق تھا. نبی آ گئے, اس نے مصلی چھوڑا. میرے نبی نے ابو بکر کو دیکھا, فرمایا مکانک یا ابا بکر, مکانک یا ابا بکر, مکانک یا ابا بکر. کتنی مرتبہ کرو؟ 3 مرتبہ. مکانک یا ابا بکر. ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے. ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے. آج میں نماز پڑھان نہیں آیا, اے دیکھنا آیا تیری امامت دا منکر کون ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر خلیفہ بلا فضل ابو بکر ابو بکر بلا فضل ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر نگر. خلیفہ بلا فضل پہ نبی کے بعد امت کے پہلے امام پہ اشاعت و توحید و سنت کے امام نے اپنے بیان کا اختتام کیا. اللہ حضرت کا سایہ تا دیر سلامت رکھے. اللہ اپنی رحمتوں سے, اپنی کرم نوازیوں سے دین کی یہ محفلیں آباد رہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارحمنا واغفر لنا وارحمنا. اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک. اللہم اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا الہ العالمین, ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما. علماء کا بیان کرنا ہمارا سننا اپنی رحمتوں سے قبول فرما. جو مواعظ حسنہ سے حسین باتیں ملی ہیں, اللہ انہیں اپنی پوری زندگی پلے باندھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.